اچھا حضرت جی یہ بتائیے گا کہ یہ ہانڈی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہانڈی کا عمل بھی کیا جاتا ہے اور لوگوں کو افیکٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ ہماری پرانی عملیات کی کتابوں میں اس کے ثبوت ہیں اچھا، اور حقیقت ہے۔ بعض اوقات انسان وہ کتابیں نہیں پڑھتا جو ہمارے بڑوں اکابر کی، اولیاء کی، صالحین کی، جن کی زندگیاں اس شعبے میں گزری۔ اچھا وہ پڑھتا کہیں اور ہے، پھر کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمارے دل میں اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے تو اس کے لیے نفرت نہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ کیوں؟ وہ یہ بات اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ صحیح۔ ہانڈی کا عمل حقیقت کا عمل ہے۔ میں ایک ہانڈی کا عمل کا واقعہ سنا۔ جی۔ حضرت آج سے صدیوں پہلے، چند صدیاں پہلے، ایک بہت بڑے درویش تھے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح۔ تو انڈیا میں ایک جگہ ہے گنگوہا، گنگوہا، ٹھیک ہے، وہاں ان کا مزار ہے۔ صحیح۔ ہر سال عرس بھی ہوتا ہے، ہر سال قوالی بھی ہوتی ہے، تو ان کے گدی نشین کا تعلق بھی ہے۔ تو شاہ عبد القدوس گنگوہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ہانڈی اوپر جا رہی تھی چمکتی ہوئی، اور ٹھنڈی آنس بھائی آہ بھری فرمان لگے کہ جادو کا وار ہے، کسی پہ جا رہا ہے۔ تو حضرت کے متعلقین مریدین بیٹھے، حضرت اس کو واپس پلٹا دیں۔ اچھا، آپ نے اللہ کا کلام پڑھا، اشارہ کیا، وہ واپس پلٹ کے وہ ہانڈی آپ کے سامنے آئی۔ ہانڈی کے ساتھ جو کالے جنات تھے، حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں بندے کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جائے گی، پھٹے گی، ٹوٹے گی، بندے کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس کا ایک رشتہ دار ہے، اس کا ذاتی اناد ہے، اس کا قصور کوئی نہیں ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ ہم بے بس ہیں، ہمیں عامل نے بھیجا ہے۔ ہمیں عامل نے بھیجا ہے۔ مطلب جنات بھی بے بس ہو جاتے ہیں کہ وہ عمل کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ عامل کروا لیتا ہے۔ جی، ہمیں عامل نے بھیجا ہے۔ حضرت نے فرمایا، جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں ہانڈی تجھے حکم دیتا ہوں اور جنات تمہیں حکم دیتا ہوں، واپس اسی پہ پلٹ جاؤ جس نے بھیجا ہے۔ وہ وقت کے ولی تھے، بے شک، اللہ کے باکمال درویش تھے، اور وہ پلٹا اور واپس۔ اور پھر کئی دن کے بعد حضرت نے باقاعدہ بندے بھیجے، اطلاع ملی کہ اس جادوگر کے فلاں وقت میں کوئی آ کے چیز پھٹی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جادو، ہانڈی کے عمل سے جادو ٹوٹتا بھی ہے، جادو ہوتا بھی ہے۔ اور یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس میں کس طرح سے اس کی مطلب ان کی اصل میں ایکٹیویٹی ہانڈی کرنی میں پڑتی ہے؟ کچھ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں جو ہماری روحانیت کی کتابوں میں، عملیات کی کتابوں میں اور مستند کتابوں میں، بڑے بڑے اولیاء صالحین کے تجربات میں ہے۔ اس کے میرے پاس حوالے اور ثبوت بھی ہیں کہ اس میں کچھ ماش ڈالنے ہوتے ہیں، کالی مرچ ڈالنی ہوتی ہے، کوئی عطر کی شیشیاں ہوتی ہیں، کچھ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں ڈالنی ہوتی ہے۔ پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، وہ پورا عمل ہے، اور اس سے جادو ٹوٹتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو الٹ عمل کے ذریعے اس پہ جادو کرتے بھی ہیں۔ صحیح۔ اور کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے یا جادو کرنے والا ہے اس پہ ہی الٹا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کمزور ہے تو الٹا ہو جائے گا، اور وہ سارا کا سارا جادو اس کے اوپر ہو جائے گا۔ کوئی شاہ عبد القدوس گنگوہی جیسا درویش مل گیا تو الٹا تو ہو جائے گا۔ ہاں بالکل۔ دیکھیں نا، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس روحانیت کا ایک سمندر تھا، تو ظاہر ہے وہ الٹا پلٹے گا۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، یہ ہم نے حضرت جی نظر آتا ہے عام طور پر گلیوں میں، چوراہوں میں، ہم رات کو بھی دیکھتے ہیں، صبح بھی دیکھتے ہیں، کوئی مرغی کی کھوپڑی پڑی ہوتی ہے، کالے ماش نظر آ رہے ہوتے ہیں پیروں میں، اور کہتے ہیں کئی لوگ بڑے بزرگ اس سے ذرا سائڈ سے بچ کے نکلنا، یہ کسی نے پھینکے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی بھی تھوڑی سی ذرا حقیقت بتائیں کہ یہ بس ایم ہی پھینک دیتے ہیں لوگ؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق چوراہے سے ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، آپ کو ایک واقعہ سنا۔ جی۔ بوڑھی خاتون تھی، میرے پاس کچھ اور بھی لوگ بیٹھے تھے، خواتین کا حصہ علیحدہ ہے۔ جی۔ تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ سب کو فارغ کر لیں۔ اچھا۔ کہنے لگی میرے شوہر بیمار ہو گئے، گھر میں بیماری ہو گئی، میں کسی پیر کے پاس گئی تو اس نے کہہ دیا کہ تیری دیورانی جو ہے وہ تجھ پہ جادو کر رہی ہے اور وہ تیرے شوہر کو مارنا چاہتی ہے۔ کہ مجھے غصہ آیا، کیونکہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، ایسے اور وہ ان کمی بیشی اور بدگمانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا اگر تو مجھے چوراہے کی مٹی، چوراہے کے کنکر، فلاں چیزیں میں ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا، یہ لا دے اور اتنے پیسے لا دے تو میں ان پہ عمل کر دوں گا اور یہ مر جائیں گے۔ اس نے وہ پیسے لیے، مال لیا،
اور کہا کہ بس مجھے دیا کہ یہ اب میں نے ساری چیزیں جلا دی، اب راکھ کی شکل میں بن گئی ہیں، مٹی بھی ہر چیز بھی، ان کے گھر پھینک دیں۔ کہا تیسرے دن ان کا کھڑا کھڑا بیٹا 14-15 سال کا تھا، 2 اسٹیپ نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اللہ چند دن کے بعد شوہر فوت ہو گیا، اور پھر یوں دن گزرتے گئے، ان کے گھر میں فاقے، نوکریاں ختم، جاب ختم، کاروبار ختم، رزق ختم، اور فاقوں کی نوبت آئی۔ اور حیرت انگیز چیز، جو چیز میرے گھر میں ہوتی تھی وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی، جو چیز ان کے گھر میں ہوتی تھی اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، خراب ہو جاتی تھی۔ حیرت انگیز یہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں خوش ہوئی، دیکھو میرے شوہر کو مارتی ہے نا۔ کہا قدرت کا نظام یہ ہے کہ تو میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئی، تو کسی نے مجھے کہا تو نے اس کے ساتھ برا کیا، اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کسی ظالم نے اپنی جیب کو تر و تازہ رکھنے کے لیے تیرے ساتھ یہ کرا ہے۔ میرے پاس خاتون آئی، کہنے لگی اب کوئی حل ہے کہ یہ واپس پلٹ جائے؟ تو میں نے کہا اس کا حل صرف درود ابراہیمی ہے، جتنا کثرت سے پڑھا جائے، جتنا کثرت سے پڑھا جائے، جتنا کثرت سے پڑھا جائے، وہ ساری چیز واپس پلٹ جاتی ہے، اس کی ظلمت اور نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور یہ جو الوؤں کے ناخن سے، کتوں کی کھوپڑیوں سے، اور یہ اس طرح کی چیزوں سے کیوں جادو کیا جاتا ہے؟ کالا جادو کیا جاتا ہے، لیکن قرآنی جادو تو قرآن کی آیات ہیں، وظائف ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں، اسماء حسنہ ہیں، یا وہ نقوش ہیں، نقش ہیں جو ہماری مستند کتابوں میں ہیں۔ ہمارا تو عمل یہی ہے۔ لیکن یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کی کھوپڑی بھی، بندر کی کھوپڑی بھی، کتے کی کھوپڑی بھی، اور باقاعدہ اس کو ایک صاحب میرے پاس آئے تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی بندر کی کھوپڑی لے آئے، تو کہا کہ میں پھر ایک دفعہ بندر میں نے خریدا، اسے بے ہوش کیا، پھر بے ہوش کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی میں لے کر گیا، یعنی اس کا سر لے کر گیا، قلم کر کے لے گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، یہ صدیوں سے نہیں ہو رہا، یہ ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے، آج سے نہیں ہو رہا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اب یہ صرف کہانیاں رہ گئی ہیں، واقعات رہ گئے ہیں، کرنے والے تھے۔ اچھا، ہاں کرنے والے تھے۔ اور میں تو اپنے مشاہدات اور تجربات میں 1984 سے اس شعبے میں طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوا، اور 2024 40 سال ہو گئے، ماشاءاللہ، آج بھی طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں تو یہ تجربہ میرا ہے کہ آپ اللہ کے نام، کلام اور حضور کی مبارک دعاؤں سے ایسے چپک جائیں، لیکن یقین ہو، توکل ہو۔ میں ایک یقین کی بات بتاؤں۔ جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں، حدیث میں بیان کر رہا ہوں، جی، ہم آقا کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بندہ مریض تھا، اس پہ سخت جادو تھا۔ ٹھیک، تو انہوں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر تک، فإن تولوا فقل حسبی، نہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آخر تک۔ ٹھیک تو ہے، کہا کہ یہ پڑھ کے ایسے کان میں پھونک مار دی، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا عبداللہ کیا پڑھا؟ آقا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت۔ اب حضور کا فرمان سنیں ذرا غور سے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جو بھی شخص اس کو یقین سے پڑھے گا، بات یقین کی ہے، یقین کی، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان۔ اللہ اکبر، سبحان پہاڑ اللہ۔ بھی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے؟ آپ آنکھوں کے سامنے کنکر بھی نہیں ہٹ سکتا اپنی جگہ سے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یقین، اور بے یقینی وظائف، تسبیحات، ذکر اور دعاؤں کے نور کو کھا جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔